أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر وما كان ربك ليهلك القرى إلا وأهلها مصلحون محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی عرصے کے بعد آپ کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں آج کے خطبے میں بیان کی جائیں، بیان کرنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہتر مذہب ہے، اور جس طریقے سے قرآن دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار اور امام ہیں، اسی طریقے سے یہ جو امت ہے جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، یا آج کے دور میں مسلمان کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر،
کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت للناس، تمہیں دنیا میں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تامرون بالمعروف، اور یہ اونچا مقام تمہیں کیوں ملا ہے، تمہیں دنیا کی سب سے بہترین امت کا خطاب کیوں ملا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ تمہارے اندر 3 کوالٹیز پائی جاتی ہے، 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، تمہارے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو، تم توحید والی قوم ہو، تم موحد ہو، تم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس امت کو جو اتنا اونچا مقام ملا ہے، یہ مقام کیوں ملا ہے؟ اس مقام کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ امت ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تم جتنے بڑے بڑے کاروبار کرو، جتنا بڑا بھی تم بزنس کرو، تم دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، لیکن تمہارے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، جو لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، جو لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو ایمانداری کی طرف بلائے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ یعنی اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو یہ کام تم کو کرنا پڑے گا، تمہیں امر بالمعروف کرنا پڑے گا، تمہیں نیکیوں کا حکم دینا پڑے گا، تمہیں برائیوں سے روکنا پڑے گا، یہ کام تم کو کرنا پڑے گا، یہ ڈیوٹی ہے تمہاری، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کرو تو کرو، ڈیوٹی ہے، کرنا ہے۔ ایک مسلمان برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، برائی ہو رہی ہو، ایک مسلمان کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ برائی کو دیکھے اور خاموش رہے۔ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے اسلام کا تقاضا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ برائی سے روکے، برائی کو برائی کہے، برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت اس فریضے سے غافل ہے، آج لوگ نہیں اس فریضے کو ادا کر رہے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا آج ختم ہو گیا ہے، سب کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، سارے نوجوان آج فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس موبائل کا اور اس سوشل میڈیا کا بھی بہت اچھا استعمال کر سکتے تھے، اچھی باتوں کو پھیلانے میں اور گندی باتوں سے اور غلط کاموں سے روکنے میں، مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے۔ آج پہلی بات تو یہ کہ اچھی باتوں کے نام پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ پر میسج آیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اب آگے جو بات لکھی ہے، آپ کے موبائل پر میسج آیا، آپ نے سمجھا کہ یہ تو حدیث ہے، آپ نے اپنے دوست کو بھیج دی، آپ کے دوست نے اپنے دوست کو بھیج دی، اور ایک بات 100 جگہوں تک پہنچ گئی، مگر آپ نے یہ پتہ نہیں کیا کہ وہ بات واقعی میں حدیث تھی بھی کہ نہیں تھی۔
وہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا بھی کہ نہیں تھا؟ پتہ لگا وہ حدیث جھوٹی تھی، وہ روایت موضوع تھی، وہ بات غلط تھی، اب سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ آپ نے کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھے، جو میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات بولے، جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ میری طرف منسوب کرے، اللہ کے پیارے رسول فرما رہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تو نیکی سمجھ کے کام کیا تھا، یہاں جہنم میں ٹھکانہ بن رہا ہے۔ تو آج موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے الٹا کام ہو رہا ہے، ہم نیکی کے نام پر جھوٹی اور غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اور برائی سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، برائی کو بانٹا جا رہا ہے۔ کوئی گندا ویڈیو آیا، کوئی فحش چیز آئی، کوئی ولگر چیز آئی، ہم دوستوں کو بانٹ رہے ہیں، دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں گندی باتوں کو پھیلانے والا اللہ کے ہاں تو عذاب پائے گا، دنیا میں بھی عذاب پائے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کسی نے تمہارے بیچ میں گندی بات کو پھیلایا، ولگر بات کو پھیلایا، بے حیائی کی بات کو پھیلایا، تو آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا۔ آج نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، آج یہ کام ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے تھا میرے بھائیو؟ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر، 71 کے اندر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں بناتے، بلکہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ برائی سے روکو، تو اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ نیکی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو بھائی، گھر سے ہوتی ہے۔ نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ آپ سماج کی اصلاح کرنے چلے ہیں اور آپ کا گھر بگڑا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی فکر کیجیے۔ سماج کی ذمہ داری بعد میں ہے، آپ کی فیملی کی ذمہ داری پہلے آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، اس بیٹی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے جہنم سے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کو اور خاندان والوں کو
اکٹھا کر کے ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ کو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے پریوار کی فکر کرنا ہے، اپنی فیملی کی فکر کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی زمانہ بہت بگڑ گیا، لوگ بہت خراب ہو گئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صحیح ہیں نا۔ اور اس کے اوپر لوگ قرآن کی ایک آیت کو دلیل بھی بناتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر مت کرو۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی چنتا کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اگر دوسرے لوگ غلط راستے پر ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کون کیا کر رہا ہے، ہم اپنی فکر کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی سے روکنا بند کر دیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ہونے والی برائی کو روکنے کی جتنی سمبھو اور جتنی ممکن کوشش ہے کر لیں، جتنا ہمارے حق میں پاسبل ہے ہم کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی فکر کریں، اس کے بعد اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، عوام کے بیچ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران کہتے کہ اے لوگو، تم نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھا ہے، تم نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کا حکم نہ دیا جائے، برائی سے نہ روکا جائے، بلکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالم کو دیکھیں وہ ظلم کر رہا ہے، وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور ظالم کو نہ روکیں، اس کے ظلم سے نہ روکیں، أَوْشَكَ أَن يَؤُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اور جب بات ظلم کی نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی پرسوں کی ڈیٹ میں ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا ہے، شاید آپ نے میڈیا پر اگر آپ کی نظر ہو، اخبار اگر آپ پڑھتے ہوں، حالات پر آپ کی نظر ہو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس قانون کا نام ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، CAB۔ اس بل کا کام کیا ہے؟ یہ بل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دوسرے دیشوں سے، خاص طور سے 3 ملکوں کا نام اس بل کے اندر ہے جو ہمارے 3 پڑوسی ملک ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، ان 3 ملکوں سے مسلمان کو چھوڑ کر کے کسی بھی مذہب کا انسان آئے گا تو ہندوستان کی حکومت اس کو ناگرکتا دے دے گی، ہندوستان کی حکومت اس کو ناگرکتا دے دے گی۔ اگر مسلمان آیا تو ناگرکتا نہیں دی جائے گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک مذہب کو الگ کرنا اور باقی مذہب کے لوگوں کو ناگرکتا دینا، یہ اس ملک کے آئین کے خلاف ہے، اس ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس ملک کا آئین انصاف کی بات کرتا ہے، اس ملک کا آئین سب کو ساتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، اس ملک کے آئین میں کسی مذہب کے ساتھ بھید بھاؤ کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ سب سے بڑا غلط پہلو تو یہ ہے۔ اور دوسرا اس بل کا جو نقصان ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آسام کے اندر NRC کے نام پر کئی 100 کروڑ روپے پھونک دیے گئے، اور کتنے بیچارے غریب لوگ جو معمولی پیسہ کماتے ہیں، بال بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کر دی گئی۔ رات دن دوڑنے دھوپنے کے باوجود جب وہ اپنی پہچان کا صحیح پروف نہیں دے پائے، یا ان کے کاغذ میں نام کی اسپیلنگ میں ایک معمولی سی غلطی تھی، ان کو NRC کی لسٹ سے باہر کر دیا گیا۔ اور ایسے 1 2 نہیں 17 لاکھ لوگ آسام کے اندر NRC کی لسٹ سے باہر ہو گئے۔
ان 17 لاکھ لوگوں میں تقریباً 4 لاکھ مسلمان ہیں. پورے آسام کی آبادی 3 کروڑ ہے. 3 کروڑ کی آبادی میں سے 17 لاکھ لوگوں کو الگ کر دیا گیا کہ یہ بھارت کے ناگرک نہیں ہے, یہ NRC کی لسٹ سے باہر ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا ہے پرسوں, اس بل کا اثر کیا پڑے گا کہ 17 لاکھ میں جو 4 لاکھ مسلمان ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب کو بھارت کی ناگرکتا دے دی جائے گی. چونکہ یہ 4 لاکھ لوگ مسلمان ہیں, ان کو بھارت کی ناگرکتا نہیں ملے گی. ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں, جہاں جیل سے بھی بدتر زندگی ہے, وہاں ان کو گزارنی پڑے گی. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. اور ابھی اس کی شروعات آسام سے ہوئی ہے, اور ہمارے ملک کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ NRC پورے ملک میں لاگو کی جائے گی. میرے بھائیوں, ظالم ظلم کر رہا ہے, ظالم ظلم کر رہا ہے اور کھل کر کے ظلم کر رہا ہے. یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے اس ظلم کے خلاف اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں, جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہے. اللہ کی طرف سے عذاب آ کر کے رہے گا. سماج میں غلط ہو رہا ہو اور ہم آنکھ موند لیں, آنکھ بند کر لیں, یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے. یہودیوں کے اندر ایک بستی تھی, غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ بستی تھی. یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیوں کا شکار کرنا ان کا پیشہ تھا. مچھلیوں کا شکار کر کے یہ اپنی زندگی چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لینے کے لیے ان کو حکم دیا کہ تم ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو, لیکن سنیچر کے دن نہیں کر سکتے. سنیچر کا دن, جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوتا ہے, یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن بہت مبارک دن ہوتا تھا. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا. جب سنیچر کا دن آتا تھا تو مچھلیاں خود بخود پانی کے اوپر آ جاتی تھیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ, اور سنیچر کا دن چلا جاتا تھا مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا, پریچھا لے رہا تھا اللہ, کہ جس دن ہم نے منع کیا ہے اس دن مچھلیاں اوپر اوپر آ رہی ہیں, اور جس دن ہم نے اجازت دی ہے مچھلی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب یہودیوں کے صبر کا امتحان تھا, ان کے ایمان کا امتحان تھا. جیسے آج بہت ساری بیاج کی اور سود کی اسکیمیں نکلتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, بینکوں کی طرف سے. بندھن بینک ہے, عورتوں کے نام پہ بڑی آسانی سے آپ لون لے سکتے ہیں, لون مل رہا ہے. ہمارے بنارس میں آج کل ایک ایپ آیا ہے, میں نے دیکھا کہیں کہیں اس کا اسٹال لگا ہوا ہے, اس کا نام ہے دھنی ایپ. دھنی ایپ نام سنا ہے آپ نے؟ معمولی آدھار کارڈ وغیرہ دے دیجئے, 1 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ فوراً آپ کو لون مل جائے گا. یہ لون کس پر ملے گا؟ بیاج پر ملے گا, انٹرسٹ پر ملے گا. بیاج پر قرض لینا, بیاج لینا اور دینا اسلام میں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جیسے سور حرام ہے, جیسے مردار حرام ہے, جیسے شراب حرام ہے, ویسے ہی بیاج حرام ہے. مگر آج مسلمان دنیا بھر کے بہانے بناتا ہے, مجبوری ہے, یہ ہے, وہ ہے. ابھی لڑکیوں کے لیے ہماری سرکار نے ایک اسکیم نکالی ہے, سکنیا سمردھی یوجنا. اتنا جمع کرو, 5 سال کے بعد 15 سال کے بعد اتنا ملے گا. حکومت اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہے, وہ بینکوں کے ساتھ ٹائی اپ ہے. وہ پیسہ بینک میں جا رہا ہے, اس پیسے سے بینک کاروبار کر رہا ہے, اس پیسے سے بینک بیاج کا لین دین کر رہا ہے, پھر بینک اس پر انٹرسٹ آپ کو دے رہا ہے. ہماری لڑکیوں کی شادی اب بیاج کے پیسوں سے ہوگی, ہماری بیٹیوں کی تعلیم اب بیاج کے اور سود کے پیسوں سے ہوگی. امتحان ہے, اور یہ وہی امتحان ہے جو یہودیوں کا ہوا تھا. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا, اور سنیچر کے دن اوپر اوپر مچھلیاں آ جاتی تھی, اور سنیچر کا دن چلا جاتا تھا مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی. تو یہودیوں نے کیا کیا؟
کہ ایک چال چلی. چال یہ چلی کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی سمندر کے راستے سے, سمندر کے کنارے سے نالیاں بنائی اور بڑے بڑے گڈھے کھود دیے. اب جب سنیچر کے دن مچھلیاں آتی پانی کے اوپر تو ان نالیوں کے راستے گڈھوں میں آ جاتی. جب گڈھوں میں آ جاتی تو یہودی گڈھوں کا منہ بند کر دیتے, اور سنیچر کا دن جب گزر جاتا اتوار کے دن آرام سے مچھلی کا شکار کر لیتے اور کہتے کہ دیکھو بھائی, ہم نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی, اللہ نے منع کیا تھا سنیچر کے دن, ہم سنیچر کے دن تو نہیں کر رہے, ہم تو سنڈے کے دن کر رہے ہیں, ہم تو سوموار کے دن کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیلا, اس کو کہتے مکاری, اس کو کہتے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ. جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا ہے, تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مال آپ کے پاس سال بھر ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے پہلے اپنا وہ مال اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو بھائی سال ابھی پورا ہوا نہیں, لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ اس کی فرض نہیں ہے کیونکہ اب تو مال اپنی بیوی کو دے دیا. پھر بیوی کے پاس جب سال پورا ہونے والا ہو تو واپس خود لے لیتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم مکاری کر رہے ہیں, ہم چالے چل رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے, اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہودیوں نے اتنا بڑا کرائم کیا, اللہ کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا. اب اس موقع پر یہودیوں میں 3 گروپ پیدا ہو گئے. ایک گروپ وہ تھا جو یہ حرام کام کرتا تھا, سنیچر کے دن مچھلیوں کو گڈھے میں بند کر دیتا تھا اور اتوار کے دن مچھلیوں کو نکال لیتا تھا. ایک گروپ تو ان کا تھا. اور ایک گروپ ان کا تھا جو اس کام میں شامل تو نہیں تھے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے, منع بھی نہیں کرتے تھے. اور ایک گروپ ان کا تھا جو منع کرتے تھے, بھئی یہ غلط کام ہے, تم اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو. جب اللہ کا عذاب آیا, ان یہودیوں کو بندر اور سور بنایا گیا, تو جانتے ہو ان تینوں لوگوں میں صرف وہی لوگ بچے جو اس برائی سے منع کرتے تھے. وہ لوگ بھی بندر اور سور بنائے گئے جو یہ کام کرتے تھے, اور وہ لوگ بھی بندر اور سور بنائے گئے جو اس کام کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جب ان یہودیوں کے اندر ایک قوم ان لوگوں کو غلط کام سے روکنے لگی, ان کو اس حرام کام سے روکنے لگی, تو کچھ لوگوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, ان کو کیوں روک رہے ہو, ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے, یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو روکنے سے کیا فائدہ ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تمہارے سامنے حرام کام ہو رہا تھا, تمہارے سامنے غلط کام ہو رہا تھا, تم نے روکا کیوں نہیں, تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم نے روکنے کی پوری کوشش کی تھی. معذرتاً الی ربکم, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کم سے کم عذر پیش کر سکتے ہیں, معذرت کر سکتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور ہم اس لیے بھی نصیحت کر رہے ہیں, اس لیے بھی سمجھا رہے ہیں کہ شاید 100 میں 1 آدمی ہماری بات مان لے اور سدھر جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس کام کو مت چھوڑو, برائی ہو رہی ہے اس کو روکو. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, اگر طاقت سے روک سکتے ہو تو طاقت سے روکو. فإن لم یستطع فبلسانہ, اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے فبقلبہ, تو دل میں کم سے کم اس چیز کو برا سمجھو. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے میرے پیارے ساتھی. اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے, یہ کام سب کو کرنا ہے یا اس کی کچھ شرطیں ہیں, کچھ کنڈیشن ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی 5 شرطیں ہیں. اگر دماغ کا کوئی
کونا خالی ہو تو اس کونے میں یہ بات فٹ کر لیجیے کہ یہ جو کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں اور آپ خود نماز کا طریقہ نہیں جانتے، نہیں چلے گا۔ آپ نماز کا طریقہ پہلے سیکھیے۔ آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کو خود معلوم نہیں، اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو آدمی علم کے بغیر یہ کام کرے گا، معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور وہ یہ کام کرے گا تو بجائے اصلاح کرنے کے اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو پہلے علم حاصل کیجئے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور حقیقت میں وہ کام غلط نہیں ہے، یا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو جبکہ وہ کام اپنے آپ میں غلط ہے۔ تو پہلی کنڈیشن ہے کہ علم حاصل کرو۔ دوسری کنڈیشن کہ آپ کا مقصد اپنی واہوائی نہ ہو، کہ گدو پور والے بولیں گے یار یہ لڑکا بہت اچھا ہے، لوگوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، کسی کو شراب پیتے دیکھتا ہے فوراً سمجھاتا ہے۔ اپنی واہوائی مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو برائی سے منع کریں تو نرمی کے ساتھ منع کریں، مروت کے ساتھ منع کریں، محبت کے ساتھ منع کریں۔ فرعون جیسے بڑے ظالم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے سامنے جا کر کے تھوڑا نرمی اور محبت سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید فرعون کے دل میں نرمی آ جائے۔ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی اللہ نے کہا کہ نرمی سے بات رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی کو نکال لیا جاتا ہے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ کام کریں۔ اور نمبر 4، اس کام کی چوتھی شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بدلے میں گالیاں سننی پڑیں۔ آپ شرک کو شرک بولیں گے، لوگ مالا نہیں پہنائیں گے۔ آپ بدعت کو بدعت بولیں گے، لوگ آپ کو مرغا نہیں کھلائیں گے۔ ہو سکتا ہے جوتے کھانے پڑے، ہو سکتا ہے گالیاں سننی پڑے، ہو سکتا ہے سماج میں بائیکاٹ سہنا پڑے، تو تیار رہنا اس کے لیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو، صبر کرو اس راستے میں۔ یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ نبی نے پتھر کھائے ہیں، صحابہ نے ظلم و ستم سہا ہے۔ اس راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اور آخری چیز نمبر 5، پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جس چیز سے لوگوں کو منع کریں اس کام سے خود بچیں۔ اگر آپ کے قول و عمل میں تضاد ہے، آپ کی کرنی الگ ہے اور کتھنی الگ ہے، آپ کہے کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، آپ کی نصیحت کام نہیں کرے گی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، بچے سے کہیں گے چل بیٹا نماز پڑھ، بچہ 1-2 بار پڑھ بھی لے گا لیکن دل میں یہ رہے گا کہ میرا باپ خود تو پڑھتا نہیں، مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے بولتا ہے۔ لیکن آپ جب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے اور آپ اپنے بچے سے نماز کے لیے کہیں گے تو کم سے کم بچے کے دماغ میں یہ تو رہے گا کہ ابا 5 ٹائم کی پڑھتے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، خبردار ایسا کام مت کرو جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ تھا، بہت لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی، وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا،
یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جتنا بولا جائے کم ہے۔ آج اس دور میں جبکہ شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان بدکاری کے راستے پر جا رہا ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہا ہے، ہماری عورتیں بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ آج اس کام کو اور اہمیت کے ساتھ اور اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ نے کتنے نازک ٹائم میں اس کام کو پورا کیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، حضرت عمر کے پیٹ پر مصلے پر گرے، لیکن نماز نہیں رکی۔ حضرت عمر نے فوراً ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ حضرت عمر کو جب گھر لے کر کے گئے تو سمجھ میں آیا کہ پیٹ کے اندر کی اتڑیاں کٹ گئی ہیں، اب بچنے کا چانس نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان آیا، حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایک نوجوان آیا اور حضرت عمر کو تسلی دینے لگا، آپ گھبرائیے مت، آپ اللہ کے رسول کے اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے نیک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر کو تسلی دینے لگا۔ جب وہ جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے۔ حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور کپڑا ٹخنے کے نیچے ہونا کم سے کم ہم لوگوں کی نظر میں بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر حضرت عمر نے بلایا اس لڑکے کو، اس نوجوان کو، اور کہا سن، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، ٹخنے کے اوپر تیرا کپڑا رہے گا تو تیرے دل کے اندر تیرے رب کا تقوی بھی پیدا ہوگا اور تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ تیرے کپڑے کی صفائی اور تیرے دل کا تقوی اسی میں ہے کہ تیرا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے میسج دیا، پیغام دیا کہ زندگی کی آخری سانس میں بھی یہ کام نہیں بھولنا ہے، یہ ذمہ داری نہیں بھولنی ہے۔ اس ذمہ داری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں آج فرقہ پرستوں کی چاندی ہے، آج ظالموں کی چاندی ہے، آج ظالموں نے اپنے ظلم کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کا اتحاد، ہمارے ملک کا بھائی چارہ برقرار فرما دے۔ الہ العالمین ہماری جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اے اللہ جو اس ملک میں تیرے بندوں کو امن اور چین ان کا ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کو حکومت سے محروم کر دے، ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ الہ العالمین تو ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو دیندار رشتے تو مہیا فرما دے۔ الہ العالمین جو ذہنی جسمانی کسی بھی قسم کی ٹینشن میں، تکلیف میں، درد میں، پریشانی میں ہے، اے اللہ سب کے دکھ درد کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر آ کر کے متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے رسول کے صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو شرک سے بچا، الہ العالمین ہم کو بدعات سے بچا، الہ العالمین قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن
اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں کوثر کا جام نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں جنت میں تو داخلہ عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔